باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کر۔ کل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی تھی جو مکمل نہیں ہو سکی۔ آج کوشش کروں گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو مکمل کر سکوں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آپ مریم بنت عمران کے فرزند تھے اور خدا نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ آپ نسل ابراہیم سے تھے، باپ کے بجائے ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم میں شامل ہیں۔ سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ من ذریت داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ماں کی طرف سے بھی ذریت میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اور اسی آیت کی بنا پر ہم امام حسنین کو ذریت رسول میں شریک مانتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ امام حسن و امام حسین ذریت رسول اللہ سے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ اپنی والد گرامی کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تھے۔ جب بادشاہ جابر کا انتقال ہوا تو پھر حکم ہوا کہ آپ مصر سے اپنے ملک بیت المقدس آ جائیں، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیت المقدس آ گئے اور مقام ناصرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے ایک رنگ ساز کو دیکھا تو جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو اس رنگ ساز کے سپرد کیا کہ آپ اسے رنگ سازی سکھا دیں۔ چنانچہ جناب عیسیٰ اس رنگ ساز کے ساتھ کام کرنے لگے۔ کچھ دن کے بعد رنگ ساز نے کہا میں ایک ضروری کام سے ایک جگہ جا رہا ہوں، اور یہ کچھ لباس ہے جسے تمہیں رنگنا ہے، اور ہر لباس میں دھاگا باندھ دیا ہے، جس دھاگے کا جو رنگ ہے اسی رنگ میں اس لباس کو رنگنا ہے۔ یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور لیکن جناب عیسیٰ نے سارے کپڑے کو ایک رنگ کے ٹب میں ڈال دیا۔ جب رنگ ساز واپس آیا اس نے یہ ماجرا دیکھا تو سر پیٹ لیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جن کے کپڑے تھے جنہوں نے طرح طرح کے رنگ میں رنگنے کے لیے حکم دیا تھا؟ آپ نے کہا گھبرائے نہیں، یہ کہہ کہ اس رنگ ساز کو لیے ہوئے اس ٹب کے قریب آئے اور کپڑا نکالتے رہے اور رنگ ساز سے پوچھتے رہے کہ آپ کو کون سا رنگ چاہیے۔ رنگ ساز نے جو رنگ کہا وہی کپڑا اس رنگ کا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کے وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے قبول کیا کہ آپ کوئی عام فرد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ چنانچہ پورے کی پوری وہ قوم جو اس وقت اس رنگ ساز کے کام کر رہی تھی یا اس کے آس پاس تھی، سب ایمان لے آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جتنے لوگ ایمان لائے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ آپ کے بڑے معجزات ہیں، جس میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور حکم دیا اس کے کہ تم اڑ کے دکھاؤ، تو بنا ہوا مٹی کا پرندہ اڑنے لگا، اور مورخوں نے لکھا ہے کہ جو پرندہ بنایا تھا وہ چمگادر تھا۔ آپ نے یوں تو بہت سے مردے زندہ کیے، لیکن 4 افراد بہت ہی مشہور تھے جنہیں جناب عیسیٰ نے زندہ کیا۔ اس میں ایک جناب عیسیٰ کا خود دوست تھا جو فوت کر گیا، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ برابر رہا کرتا تھا۔ جناب عیسیٰ اس کے غم میں غمگین تھے، چنانچہ خدا سے دعا کی پروردگار اسے پھر حیات دے دے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ کی دعا قبول کی اور اسے زندہ کر دیا۔ کچھ لوگ جناب عیسیٰ کے قریب آئے اور کہا کہ آپ اس دور کے کسی فرد کو زندہ کریں جو طوفان نوح کے واقعات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم کو لیے ہوئے ایک صحرا میں پہنچے اور وہاں کی خاک اٹھا کے سونگھا اور کہا کہ یہاں سے بوئے جناب نوح آ رہی ہے، یہاں جناب نوح کے فرزند جناب شام کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار سام بن نوح کو
حیات دے اور جناب اسلام زندہ ہوئے اور انہوں نے قوم کو وہ سارے ماجرے بیان کیے جو طوفان نوح میں ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ آپ نے ایک نبی کو اور زندہ کیا تھا جسے جناب عزیر کہتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ عزیر کی قبر پہ گئے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ آپ زندہ ہو جائیں، اور وہ زندہ ہوئے تھے۔ آپ کے دور میں چونکہ علم طب کا بڑا زور تھا، بہت ہی بول بالا تھا، اس لیے خدا نے آپ کو وہ معجزہ عطا کیا جہاں طب آ کے سر کو خم کر دے، سر بسجود ہو جائے۔ جیسے مبروس کا کوئی علاج نہ تھا، مردہ تو کسی دور میں زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مادرزاد نابینا کو بینائی اتنی ترقی ہونے کے باوجود طب کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا، تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزے دیے کہ وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو مادرزاد اندھا، یعنی جو بچپنے سے اندھا تھا، جس نے دنیا کی روشنی کبھی نہ دیکھی تھی، اسے وہ بینائی عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو مبروس میں ملوث تھے ان پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور وہ سب کے سب صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے معجزات میں ایک بہت ہی معجزہ مشہور ہے کہ آپ ایک شہر سے جا رہے تھے جہاں آپ نے تعدادوں میں جنازے دیکھے۔ آپ نے کہا کہ یہ طبعی موت سے نہیں مرے، چونکہ اگر طبعی موت سے مرے ہوتے تو کوئی تو ہوتا جو انہیں دفن کرتا، لیکن یہ جتنی لاشیں ہیں سب ایسے ہی پڑی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب الہی میں یہ سب کے سب مرے ہیں۔ چنانچہ اللہ سے التجا کی، تب پروردگار نے کہا تم ان میں سے ہی کسی کو زندہ کر لو اور اس سے پوچھ لو۔ چنانچہ جناب عیسیٰ نے جب آواز دی تو ایک نے حضرت عیسیٰ کی آواز پہ لبیک کہا اور کہا لبیک یا رسول۔ جناب عیسیٰ نے پورے واقعات پوچھے کہ کیا وجہ تھی، اس نے واقعات بیان کیے تو اس نے کہا کہ ہم باطل کی اطاعت کرتے تھے، ہم اہل باطل کی بات مانا کرتے تھے اور دنیا کو محبوب رکھتے تھے۔ اہل باطل جو حکم دیتے تھے ہم اسے انجام دیا کرتے تھے، تو خدا نے ہمیں اس حالت میں پہنچا دیا اور ہم دوزخ کے سب سے پایتی طبقے میں رکھے گئے اور ہمارے منہ پر آگ کے لگام لگا دیے گئے۔ اور یہ عذاب جو ہم پہ نازل ہوا اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہم باطل کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جناب عیسیٰ کے متعلق ہے، جناب عیسیٰ کے 12 حوارین تھے، یہ جو بڑے عظمت کے مالک تھے، حضرت عیسیٰ کے خاص اصحاب تھے۔ جناب عیسیٰ کو ان پر بڑا ناز تھا، اور مورخ نے لکھا ہے کہ سب کے سب 12 جو تھے وہ سب کے سب نورانی تھے، ماتھے پر سجود کے نشان نمایاں تھے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیشے سے دھوبی تھے، جیسے دھوبی کپڑے کی گندگی نکال کر اسے پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ نصیحت کے ذریعہ گناہوں سے لوگوں کو پاک کیا کرتے تھے۔ جیسے جناب عیسیٰ کے حوارین ہیں، ویسے ہمارے حوارین کا نام شیعہ ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حوارین نے حضرت عیسیٰ کی مدد نہ کی، لیکن ہمارے شیعہ ظلم ہوتے رہے مگر یہ ہماری محبت سے باز نہیں آئے، اور آج تک ان پر ظلم ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے ہماری محبت کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، امام صادق فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 480 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کو خدا نے انجیل عطا کیا،
جس میں حکم تھا نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اس انجیل میں احکام حدود میراث کے احکام نہیں تھے، اور جو توریت میں احکام تھے خدا نے قوم عیسیٰ کے لیے اس میں تخفیف کر دی تھی، اور جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتے تھے انہیں 2 کتابوں پہ ایمان لانا پڑتا تھا، ایک انجیل اور ایک توریت، دونوں پر وہ ایمان لاتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یوں تو بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ سفر پر تھے، راستے میں دریا، حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کہا اور پانی پہ چل پڑے، ان کا ساتھی بھی پانی پہ چل پڑا۔ آدھا راستہ طے ہوا کہ ساتھی کے ذہن میں آیا جیسے عیسیٰ چل رہے ہیں ویسے میں بھی چل رہا ہوں، بس یہ ذہن میں آنا تھا کہ وہ ساتھی دریا میں ڈوبنے لگا۔ اس نے آواز دی، یا ابن مریم میری مدد کریں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب مریم نے اپنے ہاتھ سے اسے باہر نکالا اور آواز دی، خبردار برابری نہ کرنا، ہم خدا کے نمائندے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جناب مالک اشتر کا بھی ملتا ہے کہ جب مالک اشتر نے یہ گننا شروع کیا کہ ہم نے کتنوں کو مارا ہے، علی نے کتنوں کو مارا ہے، اور جب یہ پتہ چلا کہ ایک کا فیصلہ ہے تو ذہن میں آیا کہ اگر ایک اور مار لیتا تو علی کے برابر ہو جاتا۔ یہ سوچتے ہوئے علی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ علی نے مسکرا کے کہا، مالک یہی سوچ رہے ہو نا کہ ایک اور مار دیتا، لیکن مالک تم میں اور مجھ میں فرق یہ رہا کہ تمہارے سامنے جو بھی آتا رہا تم اسے مارتے چلے گئے، لیکن جو بھی میرے سامنے آیا میری تلوار نے اس کی 70 نسلیں دیکھی ہیں، اگر اس کے 70ویں نسل میں بھی ایک مومن آنے والا تھا تو میری تلوار نے چھوڑ دیا۔ تو عزیزو اب کہنے دیجئے کہ جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھیں، جس کی تلوار 70 نسلوں کو پرکھ لیں، صرف دست علی میں آنے کے بعد، تو پھر علی اگر نسلوں کو پہچان جائے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جناب عیسیٰ کہ ایک واقعہ اور بھی مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ جا رہے تھے اور ایک بارات جا رہی تھی، لوگ خوشیاں منا کر لڑکی کو رخصت کرا کے لے جا رہے تھے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے صاحب کو مخاطب کر کے کہا، انہیں نہیں معلوم یہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن رات گزرے گی اور یہ دلہن مر چکی ہوگی۔ چنانچہ اصحاب اس انتظار میں رہے اور بار بار جا کے اس گھر سے جستجو کرتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی اور وہ دلہن باحیات تھی تو لوگ عیسیٰ کے قریب آئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا دلہن مر جائے گی، لیکن دلہن باحیات تھے۔ جناب عیسیٰ اس دلہن کے گھر آئے اور دلہن سے پوچھا کہ یہ بتا رات کو تم نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے خدا نے تجھے حیات بخشی؟ اس دلہن نے کہا کہ میرا معمول ہے کہ میں ہر رات فقیروں کو صدقہ دیا کرتی ہوں، چنانچہ جب میں دلہن بن کے اس گھر میں آئی تب بھی میں نے فقیروں کو صدقہ دیا۔ ایک مطلب رسول نے کہا وہی تیرے صدقے دینے نے تیری جان کی حفاظت کی۔ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ نے اس کے سامنے جو تکیہ رکھا ہوا تھا اس تکیے کو اٹھایا، تکیہ جب اٹھا تو اس کے نیچے ایک سانپ موجود تھا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہی سانپ اسے ڈسنا تھا، لیکن اس نے جو صدقہ دیا تو خدا نے اسے حیات بخش دی۔ ناظرین، آپ کی عمر جب 33 سال کی تھی اس وقت آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کے سخت دشمن تھے اور آپ کو ساحر ابن ساحر اور فائل ابن فائلہ کہہ کر اذیت دیتے تھے۔ ایک دن جب کچھ لوگوں نے یہ کہا، حضرت عیسیٰ رنجیدہ ہوئے اور بددعا کر دی کہ خدایا جن لوگوں نے میری ماں کو گالیاں دی ہیں ان پر لعنت کر۔ خدا نے ان سب کو سور کی شکل میں بدل دیا۔ قوم کے بچے افراد آپ کو ایک گھر میں قید کر دیا۔ خدا نے جبریل کو حکم دیا عیسیٰ کو لے آؤ۔ جبریل روشن دان کے ذریعہ عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لے گئے۔ یہودا جو سب سے بڑا دشمن تھا حضرت عیسیٰ کو باہر لانے کے لیے اس حجرے میں داخل ہوا۔ خدا نے اسے ہی حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی۔ اب جب یہ حجرے سے باہر نکلا قوم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن قوم نے اس کی بات نہ سنی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ میں
کچھ نام اور ملتے ہیں، کچھ نے لکھا کہ اس کا نام یہودا تھا، کچھ نے لکھا فلتیانوس تھا، کچھ نے لکھا سمعان قیروانی تھا، یعنی یہ 3 ناموں کا تذکرہ تاریخ میں آیا ہے۔ نام جو بھی ہو، عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور اس عیسیٰ کا دشمن سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جناب عیسیٰ جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو جناب مریم روتی رہی، ایک مدت تک جناب مریم نے گریہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ 6 سال تک زندہ رہیں اور 55 سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا۔ آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے کچھ وصیتیں کی تھی اور لوگوں کے درمیان اعلان کیا تھا کہ میں اپنا وصی سمعون کو بناتا ہوں۔ آپ اور عیسیٰ تبلیغ کرتے رہے، مگر آپ کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ تاریخ نے حواریوں کے نام لکھے ہیں، اسی طرح تاریخ نے 12 جانشینوں کے نام لکھے ہیں، اور جو ایک کے بعد دیگرے جانشین عیسیٰ ہوتے رہے۔ عیسیٰ سے پیغمبر تک 12 جانشین کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات میں نے تاریخ میں یہ دیکھی کہ 12واں وصی تاریخ نے جسے لکھا ہے وہ ہے سلمان فارسی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے سلمان کو کیوں کہا کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان اہل بیت کا ایک فرد ہے، اور کہا سلمان دروازہ ہے اہل عرش کے لیے اللہ کی طرف سے۔ عزیزو، جو اللہ کی طرف سے در ہو اہل عرش کے لیے، زمین والوں کے لیے، اسے ہم نے در سیدہ پر بارہا بیٹھا دیکھا۔ شاید سلمان نے کہا ہو میں اللہ کا در ہوں عرش پہ، زمین پہ، اور کائنات کی جتنی مخلوق ہیں اس کی حجت ہے زہرا، اور زہرا کے در پہ بیٹھنا ہی میرا کمال ہے۔ اور کسی نے جب پوچھ دیا ہے کہ سلمان تم یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو، مسجد میں عبادت کیوں نہیں کرتے، تو سلمان نے کہا میں عبادت ہی تو کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ مسجد میں جتنی دیر نماز پڑھوں گا وہ عبادت میں مانا جائے گا، لیکن دروازے پر جتنا دیر بیٹھوں ہر لمحہ ہمارا عبادت ہوگا، اس لیے کہ اس دروازے سے کبھی جبریل آتے ہیں، کبھی علی آتے ہیں، کبھی حسن آتے ہیں، کبھی حسین آتے ہیں۔ اب اس سے بہتر اور کیا عبادت ہوگی کہ علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں عبادت کا شرف ملتا ہے، جبریل کو دیکھتا ہوں عبادت کا شرف ملتا ہے۔ ناظرین، خدا نے جناب عیسیٰ پر کچھ الہام کیے تھے، میں جلدی سے وہ الہام آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلی بات جو کہی، اے عیسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں نے اکیلے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس لیے میرا کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسرا حکم دیا کہ میں نے تمہیں معجزہ عطا کیا ہے، مجھ سے نہ پھرنا ورنہ عذاب دوں گا۔ یعنی معجزہ میں نے دیا ہے، خبردار کہیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ تم یہ کام کر لیتے ہو، معجزہ میری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے، اگر تم نے کبھی یہ سوچ لیا یا منہ پھیر لیا تو میں تجھے عذاب دے دوں گا۔ اے عیسیٰ جس سے ملو اسے سلام کرو، مجھ سے ہمیشہ خائف رہو، دنیا کو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی حاصل کرو، آخرت کا توشہ اختیار کرو، دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر اکٹھا ہی کرنا چاہتے ہو تو آخرت کو اکٹھا کرو۔ اور اے عیسیٰ کمزوروں پہ رحم کیا کرو، یتیموں سے محبت کرو اور مصیبت پہ صبر کرو۔ ناظرین، اللہ کا لطف کرم رہا کہ میں نے اس سال آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی تاریخ 2 سالوں میں مکمل کی ہے۔ خدایا اگر یہ میری زحمت لائق قبول ہو تو اسے قبولیت کا درجہ عطا کرنا، اور لائق اجرت ہو تو میں آپ سے بس یہ التجا کرتا ہوں پالنے والے، اس کا بدلہ ہمارے والدین کو عطا کرنا، ان کے ارواح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرنا، ان کے گناہوں کو درگزر فرمانا، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرمانا۔ ناظرین دعا کریں کہ اگر خدا نے حیات بخشی تو انشاءاللہ آئندہ سال اس مہینے میں کوشش کروں گا کہ عیسیٰ سے لے کر آخری محمد تک کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بس آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدا ہمیں عمر عطا کرے کہ میں نے جو یہ ذہن میں رکھا ہے اسے میں پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر
آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔